السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں عظیم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا یوٹیوب چینل شان وظیفہ۔ اور آج میں آپ لوگوں کے لیے بڑی ہی پیاری پیاری نماز کے 5 ایسے فضائل لے کر کے آیا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ تمامی سامعین جب نماز کو پڑھیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو 5 بڑے فضائل سے نوازے گا۔ بڑے ہی پیارے اور بہت ہی عالی شان یہ فضائل ہیں جو اللہ رب العزت آپ کو نماز اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت ان تمام فضائلوں سے آپ کو نوازے گا۔ ہمارے پیارے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 5 فرمان ہیں جو آج میں آپ تمام سامعین کو بتاؤں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خشوع اور خضوع کے ساتھ میں نماز پڑھتا ہے، نماز کو ادا کرتا ہے، تو پروردگار عالم اس کو 5 بڑے فضائل سے نوازتا ہے، اور پروردگار عالم ایسی نعمتوں سے اس کو نوازتا ہے کہ اس کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا ہی پیارا ارشاد ہے۔ پہلے ارشاد میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نماز پڑھتا ہے تو پروردگار عالم اس کی غریبی دور کر دیتا ہے۔ سامعین، ہم نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہمارے گھروں میں یہ کنڈیشن بن جاتی ہے کبھی کبھی کہ ہم لوگ پیسہ تو بہت پیدا کرتے ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے کاروبار ہم کرتے ہیں، بہت سارے ہم بزنس کرتے ہیں، لیکن کرنے کے بعد میں جب بعد میں جو اس کا رزلٹ نکل کر کے آتا ہے تو وہ یہی نکل کر کے آتا ہے کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے بزنس کیے، بہت سارے ہم نے کاروبار کیے، لیکن اس کے بعد میں بھی ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے، ہمیں کچھ بچ نہیں رہا ہے۔ تو ان تمام بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ وہ نماز پڑھیں۔ نماز کی برکت سے پروردگار عالم غریبی کو دور کر دے گا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا بڑا ہی پیارا ارشاد ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر کا عذاب پروردگار عالم اس سے دور فرمائے گا جو نماز پڑھتے ہیں۔ جو 5 ٹائم کی نماز باجماعت پڑھے گا تو پروردگار عالم اس سے قبر کا عذاب بھی دور فرمائے گا۔ اور تیسرا ارشاد ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جو نماز کو پڑھتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں تو اللہ پاک نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دے گا۔ سامعین، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دینے کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت، اللہ رب العز و جل نامہ اعمال جس کے سیدھے ہاتھ میں دے گا تو سمجھ لیجئے اس کو جنت کا پروانہ مل گیا، اس کو جنت میں جانے کا اشارہ ہو گیا اور جنت میں اس کو جانے کا حکم ہو گیا۔ اور جس کے نامہ اعمال جس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو سمجھ لیجئے کہ اس کو جو ہے وہ جہنم کی طرف جانے کا اشارہ ہے۔ تو پیارے بھائیوں، نماز کی پابندی کریں تاکہ پروردگار عالم اپنے تمام بندوں کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے۔ اور چوتھا ارشاد ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جو نماز پڑھتا ہے اور باجماعت پڑھے گا تو وہ بروز قیامت پل صراط کے اوپر سے بجلی کی سی تیزی کی طرح گزر جائے گا۔ پل صراط، سامعین، یہ پل صراط کیا ہے؟ پل صراط جو ہے یہ ایک بال سے بھی زیادہ باریک تلوار ہے کہ جس کے اوپر سے سب کو گزرنا ہے اور گزر کر کے جانا ہے، اور اسی
بال سے باریک جو تلوار ہے اسی تلوار کے نیچے ہی جہنم ہے۔ گناہ گاروں کو، بدکاروں کو، سیاہ کاروں کو، جواریوں کو، شرابیوں کو، عیاشوں کو، مکاروں کو، جو یہ تمام کے تمام گناہ ہیں اور جو گناہ گار ہیں، یہ ان تمام گناہ گاروں کو کاٹ کاٹ کر کے مولی اور گاجر کی طرح کاٹ رہی ہوگی یہ تلوار، اور کاٹ کاٹ کر کے انہیں نیچے گرا رہی ہوگی۔ سامعین، اسی پلسرات کے نیچے ہی جہنم کی آگ دہک رہی ہوگی، جس میں کاٹ کاٹ کر کے وہ تلوار گرائے گی۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نماز کو پڑھے گا و جماعت پڑھے گا تو پروردگار عالم اس کو بروز قیامت پلسرات کے اوپر سے بجلی کی سی طرح، جیسے بجلی دیکھا ہوگا آپ نے کبھی کبھی، بجلی ایک دم لپکتی ہے اور لپکنے کے بعد میں ایک دم ختم ہو جاتی ہے، تو ہمیں کبھی کبھی پتہ بھی نہیں لگ پاتا ہے کہ بجلی کس سائڈ سے لپکی تھی، کہاں سے آئی تھی اور کدھر چلی گئی۔ ایسے ہی جو نماز پڑھتے ہیں تو پروردگار عالم ان کو پل صراط سے جو ہے وہ ایسے گزار دے گا کہ جیسے بس بجلی لپکی اور ختم ہو گئی۔ جس راستے کو جو ہے 70,000 برس کا راستہ کہا گیا ہے، کہ جو جب اس سے جو گزریں گے اور جس کے جیسے نامہ اعمال ہوں گے، جس کی جیسی نیکیاں ہوں گی، اسی کے حساب سے ہی، اسی اسپیڈ پر ہی وہ بندے جو ہیں اس کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے۔ تو نماز کی پابندی کریں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں اس نعمت سے بھی نواز دے قیامت کے دن۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پانچواں جو ارشاد ہے وہ یہ ہے کہ جنت میں بغیر حساب داخل ہوگا۔ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، پانچوں ٹائم کی نماز کو باجماعت ادا کرتے ہیں اور صحیح طریقے سے نماز کو پڑھتے ہیں، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کی عبادت اگر قبول ہو جاتی ہے تو پروردگار عالم بروز قیامت اس کو جنت کے اندر بغیر حساب اور حساب کتاب کے داخل فرما دے گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔